رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وفی الارض اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے. وفی انفسکم اور تمہاری اپنی ذات میں بھی افلا تبصرون کیا تم دیکھتے نہیں. وفی السماء اور آسمانوں میں رزقکم تمہارا رزق ہے. وما توعدون اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے. فورب السماء پس قسم ہے آسمانوں کے رب والارض اور زمین کے رب کی. انہ لحق بے شک جزا سزا کا عمل حق ہے. مثل ما انکم تنطقون اس کی طرح جس طرح تم بولتے ہو. سورہ زاریات کے اندر اللہ رب العزت نے آخرت کا ذکر فرمایا، وقوع قیامت، جزا و سزا کے عمل کا، کہ قیامت نے بھی برپا ہونا ہے، تم نے بھی زندہ ہو کر اللہ کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے. نیکوں کو جزا اور بد کو سزا ضرور مل کر رہے گی. جو منکرین ہیں وقوع قیامت کے اور آخرت کے، اللہ نے ان کے لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی. چونکہ در حقیقت قیامت کے منکر وہی ہیں جو اللہ کی قدرت کے قائل نہیں یا اللہ کی قدرت کو پہچانتے نہیں. جو یہ جانتا ہے کہ رب تعالیٰ قدیر ذات ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو اس کو کبھی بھی یہ سوال پیدا نہیں ہوگا کہ قیامت کیسے واقع ہوگی، کیسے مرنے کے بعد زندہ اٹھائے جائیں گے. تو اللہ نے اس لیے اپنی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی ہیں. سورت کے آغاز میں آپ نے سنا تھا کہ آسمان سے متعلق کچھ نشانیوں کا اللہ نے ذکر فرمایا. اب یہاں سے اللہ نے زمین سے متعلقہ نشانیوں کا ذکر فرمایا. تو فرمایا وفی الارض اور زمین میں آیات نشانیاں ہیں للموقنین یقین کرنے والوں کے لیے. خود زمین کا وجود اور پھر زمین کے اندر رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی پھیلائی ہوئی بے شمار مخلوقات. ایک صنف کے جانوروں کو ہی شمار کرنا شروع کریں تو ہمارے بس میں نہیں کہ کائنات میں حلال قسم کے ایک جانور کو لے لیں، صرف بکریاں لے لیں. پوری دنیا میں میرے رب نے کتنی بکریاں پیدا فرما رکھی ہیں کوئی شمار نہیں کر سکتا. اور رب تعالیٰ نے 18,000 مخلوقات پیدا فرما رکھی ہیں. ان مخلوقات کی تعداد کتنی ہے، ان کی اللہ نے جسامت کیسی بنائی، کسی کو اڑنے کی صلاحیت، کسی کو چلنے کی صلاحیت، کسی کو رینگنے کی صلاحیت. اور پھر میرے رب ان میں سے ہر ایک کی روزی کا انتظام بھی فرما رہے ہیں جو انہیں ان کے مقام پہ پہنچ رہی ہیں. تو فرمایا وفی الارض زمین میں آیات نشانیاں ہیں للموقنین. لیکن اگلے جملے میں فرما دیا شک کرنے والوں سے ہماری بات ہی نہیں. ہم نے یہ نشانیاں رکھی ہیں یقین کرنے والوں کے لیے، جو جانتے ہیں کہ ہمارا کوئی بنانے والا ہے اور وہ قادر مطلق ذات ہے. اور فرمایا آسمان اور زمین تو دور کی چیزیں ہیں. وفی انفسکم کبھی اپنے 5.5 فٹ 6 فٹ کے قد ہی میں غور کر لو، اس میں بھی بے شمار نشانیاں. یہ تو جب انسان پر بنتی ہے تو اس وقت احساس ہوتا ہے کہ انسان کا ایک ایک عضو کتنا قیمتی ہے اور کتنا جو ہے نہ ملنے والی چیز ہے. کہ جب ایک عضو انسان کا اللہ نہ کرے ضائع ہو جائے، ارب خرچ کرنے کے باوجود پہلے کی طرح کا وہ عضو نہیں ملتا.
بھلے اس کو کسی نہ کسی طریقے سے تبدیل کر بھی دیا جائے، تو اللہ نے یہ اتنے اعضاء ہمیں عطا کیے۔ آج ہی میں بلکہ پڑھ رہا تھا کہ جب انسان کی بیماری کی حالت میں آکسیجن آنا بند ہو جاتی ہے تو پھر وینٹیلیٹر پہ ڈال دیا جاتا ہے، آکسیجن کا مصنوعی نظام چالو کیا جاتا ہے، تو ایک ایک رات اور دن کے 24 گھنٹے کے کئی لاکھ روپے بل چارج کیے جاتے ہیں۔ اور میرا رب اس وقت ہم تھوڑی دیر کے اندر بیٹھے ہوئے جتنا آکسیجن لے رہے ہیں کسی انسان کے بس کی بات نہیں، میرا رب پوری دنیا میں ہر زیرو چیز کو یہ سانس پہنچا رہا ہے، سانس باہر بھی نکل رہا ہے، اندر بھی جا رہا ہے، اور اس کے کوئی اللہ قیمت بھی وصول نہیں فرما رہا ہے۔ تو فرمایا وفی انفسکم، تمہاری اپنی ذات کے اندر بھی بے شمار نشانیاں ہیں، افلا تبصرون، چھوڑے آسمان اور زمین کو، کیا اپنے آپ کو بھی نہیں دیکھا کبھی؟ اللہ کی ذات کو کاش پہچانا ہوتا۔ آج معمولی سب اللہ نے والدین کو ایک رتبہ دیا ہے اولاد پر، باپ اپنی زندگی کی جوانی کے لمحات کو اپنے پسینے کو بہا کر محنت کر کے اولاد کے لیے مستقبل کو بہتر کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہاں بھی ایک جملہ عرض کر دو، مستقبل اس اولاد کا بہتر ہے جس کے ماں باپ نے انہیں دینی تربیت دے دی ہے۔ دنیا لاکھ بنا دی ہے، مرنے تک وہ بھی سب کو نصیب نہیں ہوتی، کسی کو مرنے تک چلے دنیا نصیب ہو جائے گی، جو پڑھائی کروائی وہ سب کام آ جائے گی، کچھ بھی مرتے ساتھ ہی ساری ڈگریاں بھی ختم، ساری دولت بھی ختم، بینک بیلنس بھی ختم، مرنے کے بعد اگر کام آنا ہے تو کس چیز نے نہیں؟ دین نے۔ اس لیے دینی تربیت کی فکر کریں، اولاد کو مرنے تک کے لیے تیار نہ کریں، بلکہ اس طرح تیار کریں کہ مرنے کے بعد بھی وہ ناکام نہ ہو۔ تو بہرحال ماں باپ کو اللہ نے ایک معمولی سا مرتبہ دیا، یہ تھوڑی سی محنت کرتا ہے، حالانکہ یہ بھی حقیقت میں پالنے والا کون ہے جی؟ اللہ نے باپ کو اب کا نام دیا ہے، رب کا نہیں دیا۔ رب وہی ہے، یہ اب ہے، محنت کرتا ہے، جستجو کرتا ہے، اچھے کپڑے لا کے دیتا ہے، لیکن حقیقت میں انتظام کون کر رہے ہیں؟ اللہ۔ یہ باپ بھی 15 16 20 سال کھلانے کے بعد، 25 سال کھلانے کے بعد بیٹا نافرمانی کرنے لگے تو کیا تانا دیتا ہے؟ میں نے تیرے اوپر تھوڑا خرچ کیا، 20-25 سال وہ بھی اپنا نہیں رب کا دیا ہوا کھلایا، لیکن تانا دینے پہ آ گیا۔ میرا رب پھر بھی تانا نہیں دے رہا، بس اتنی فکر دے رہا ہے کہ یہ سب کچھ میں نے دیا ہے، بس تھوڑا سا دیکھ تو لو، غور تو کر لو اس میں۔ اور اگلی آیت کریمہ میں فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، آسمان کا وجود تو تمہارے لیے ویسے بھی ایک اللہ کی بڑی قدرت اور نشانی ہے، لیکن آسمان میں رزقکم، تمہاری روزی بھی اللہ نے رکھی ہوئی ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا۔ اب یہ آسمان میں روزی کیسے رکھی ہوئی ہے، اس کے مفسرین نے 2 معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رزق کی صورتیں ہیں، غلہ ہے، اناج ہے، پھل ہیں، اکثر چیزیں وہ پانی کے ذریعے پیدا ہوتی ہیں، زمین سے پانی کی ضرورت ہے، اور اللہ نے پانی کا انتظام بارش کے ذریعے فرما رکھا ہے اکثر، ورنہ ندی نالوں کے ذریعے، لیکن وہ پانی بھی بارش ہی کے ذریعے، برف باری کے ذریعے ہوتا ہے۔ تو بارش کا پانی اوپر آسمان سے آتا ہے، تو اس لیے فرمایا آسمان میں تمہارا رزق ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا جو اکثر مفسرین نے اختیار فرمایا اور جو میرے نزدیک راجح بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ تمہیں ملے چاہے دکان سے، چاہے دفتر سے، چاہے کہیں سے کھیتی باڑی کر کے تم لو، لیکن حقیقت میں تمہارے لیے اس رزق کو تیار کرنے کا حکم کہاں سے آ رہا ہے؟ اوپر سے، آسمانوں سے، یعنی تمہیں رزق تو وہ رب ہی دے رہا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف ہے۔ اس آیت کریمہ کے ذیل میں مفسرین نے، تفسیر مظہری والے میں بھی اور اسی طرح دوسرے حضرات نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ خلیفہ مامون الرشید، یہ عباسی دور کے بادشاہ گزرے ہیں، ان کے زمانہ میں ایک عالم دین تھے، فقہ اور حدیث کے تفسیر کے بڑے ماہر تھے، امام اسماعیل رحمہ اللہ۔ حضرت نے خود یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ میں ایک دن بصرہ شہر سے کسی دوسرے شہر میں سفر کے ارادے سے نکلا، تھوڑا دور گیا تو راستے میں میری ملاقات ایک دیہاتی سے ہوئی
جو اپنے اونٹ پر سوار تھا، شاید محنت مزدوری کے ارادہ سے نکلا تھا۔ جب میں اس کے سامنے گیا، یہ وہ زمانہ تھا کہ جب عالم دین راستے میں مل جاتا تو لوگوں کی کوشش ہوتی تھی کوئی دین کی بات پوچھ لیں۔ اب تو کوشش یہی ہوتی ہے دور سے سلوٹ مار کے بس بات ختم، کہ دین ہم نے سیکھنا ہی نہیں، یہ طلب ہماری ختم ہو چکی ہے۔ تو بہرحال اس دیہاتی نے جیسے ان بزرگوں کو دیکھا، امام اسماعیل کو، تو وہ ملا آ کے، فرماتے ہیں علیک سلیک کے بعد مجھ سے پوچھنے لگا آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ امام اسماعیل فرماتے ہیں میں نے کہا اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی میں نے اشارہ کیا کہ میں مسجد سے آ رہا ہوں۔ ویسے بھی وہ محاورہ ہمارے ہاں مشہور ہے نا جی، ملا کی دوڑ کہاں تک جی؟ مسجد تک۔ مولوی بیچارے نے کہاں رہنا ہے؟ مسجد ہی میں رہنا ہے، مسجد سے نکلے گا واپس مسجد میں جائے گا کہیں تو کوئی ایسا ہی ٹھکانہ ڈھونڈے گا اپنے لیے۔ تو امام اسماعیل فرمانے لگے اس جگہ سے آ رہا ہوں جہاں کثرت سے قرآن پڑھا جاتا ہے، یعنی قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز میں بھی غیر نماز میں بھی۔ تو وہ دیہاتی کہنے لگا اچھا مجھے بھی تھوڑا سا قرآن سنا دے۔ کاش اللہ ہمیں یہ ذوق نصیب فرما دے کہ ہم بھی کسی قاری قرآن کو کہیں کہ تو قرآن پڑھ میں سنوں، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا ابی قرآن پڑھ میں سنوں۔ فرمایا آقا میں آپ کی ذات اقدس پر قرآن نازل ہوا ہے، آپ کے سامنے میں پڑھوں؟ فرمایا ابی میرے رب کا حکم ہے کہ آج ابی سے کہیں وہ پڑھے اور میرا مصطفیٰ سنے۔ تو یہ حضور کی سنت بھی ہے، اس لیے کبھی کبھی بچے پڑھتے ہیں آپ کے گھر میں، مسجد میں پڑھنے آتے ہیں کہیں بھی، انہیں کہتے ہیں بیٹا ذرا کوئی سورت تو سناؤ جو تمہیں آتی ہے۔ اور اگر بچہ کہتے مجھے ابھی سورت نہیں آتی تو آپ نے قاری صاحب کو بعد میں کوسنا ہے، پہلے تربیت کا حق میرے اور آپ کے ذمہ ہے، ماں باپ کے ذمہ ہے۔ پھر اپنی کوتاہی کا احساس بھی کیجئے کہ آج یہ ABC تو سنانے کے قابل ہے، یہ سورت سنانے کے قابل کیوں نہیں ہے۔ تو بہرحال امام اسماعیل فرماتے ہیں دیہاتی نے مجھے کہا قرآن سنائیے، تو میں نے سورہ زاریات، یہی سورت جس کے درس میں ہم چل رہے ہیں، فرماتے میں نے یہ پڑھنا شروع کی۔ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پہ میں پہنچا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، تمہارے رزق کا انتظام تو کہاں سے ہو رہا ہے جی؟ اوپر سے ہو رہا ہے۔ کہتے ہیں اس دیہاتی کی طبیعت کے اندر جلال آ گیا، کہنے لگا رزق میرے رب نے دینا ہے اور میں ادھر نکلا ہوا وہ روزی ڈھونڈنے کے لیے۔ وہیں پہ اپنے اونٹ سے اترا، کہتے ہیں اونٹ ذبح کیا اور اس کو وہیں پر جو ہے گوشت بنایا، پکایا، تقسیم کر کے جتنے مسافر تھے انہیں کھلا دیا، جو سامان پاس موجود تھا وہ بھی تقسیم کر دیا۔ کہنے لگا اس رب نے کہا ہے روزی میں دوں گا وہ دے گا۔ یہ توکل کی اعلیٰ قسم ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں اور آپ بھی ایمان اس درجے کا ہے نہیں اور سب کو چھوڑ کر گھر میں بیٹھ جائیں کہ رب روزی دے گا۔ اس درجے کا ایمان بنائیے، ایمان بنانے کے بعد پھر اللہ دیتا ہے، پھر اللہ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، لیکن ایمان میرا اور آپ کا اس درجے کا ہونا چاہیے۔ اس دیہاتی نے سب کچھ ختم کیا۔ امام اسماعیل فرماتے میں بھی چلا گیا، ایک عرصہ گزرا، اس کے بعد اللہ نے مجھے حرمین کی حاضری کی توفیق دی، میں چلا گیا۔ اس نے اتفاق فرماتے میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اللہ ہم سب کو بھی لے جائے اور مقبول ادب والی حاضری نصیب فرمائے۔ امام اسماعیل فرماتے ہیں میں طواف کر رہا ہوں، دوران طواف میری زبان پر بھی دعائیہ جملے جاری ہیں، میرے کانوں میں آواز پڑی کہ کوئی اور بھی دعا کر رہا ہے دھیمی آواز کے اندر۔ فرماتے ہیں میں نے مڑ کر دیکھا تو وہی دیہاتی تھا جس نے اونٹ ذبح کیا تھا۔ اسباب تو اس نے ختم کر دیے تھے، یہ کون لے کر گیا وہاں؟ یہ وہ ذات لے کر گئی، اس لیے مال و دولت سے یہ حاضری کبھی نہیں ملتی، یہ یاد رکھیں، یہ اس کی مشیت سے، مرضی اور مقبولیت سے آتی ہے۔ تو فرماتے ہیں میں اس کی طرف مڑا، اس نے بھی مجھے پہچان لیا، کہنے لگا مجھے قرآن سنائیے۔ عجیب ذوق تھا اس بندے کا، جب کسی کو دیکھتا تو کہتا قرآن سنائیے۔ فرماتے ہیں وہاں مطاف میں بھی مجھے کہنے لگا قرآن سنائیے۔ فرماتے ہیں مجھے پچھلا واقعہ یاد تھا، یہاں تک میں پڑھ چکا تھا، میں نے اس سے اگلی آیت شروع کی فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ۔ اب اس آیت کریمہ میں اللہ پاک قسم اٹھا کر فرما رہے ہیں آسمانوں اور زمین کے رب کی قسم قیامت حق ہے۔ جب یہ آیت میں نے پڑھی تو فرماتے ہیں اس دیہاتی پر وجد طاری ہوا اور کہنے لگا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان کے رب کو انہیں کسی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے۔
کہتے اتنا خوف طاری ہوا کہ وہیں میری آنکھوں کے سامنے تڑپا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ تو بہرحال یہ ہے قرآن مجید سے متاثر ہونا۔ اللہ پاک ایسا ذوق ہمیں بھی عطا فرمائے اور قرآن کی سمجھ بھی عطا فرمائے۔ تو فرمایا وَفِي السَّمَاءِ، آسمانوں میں رزقکم، تمہارا رزق ہے، وَمَا تُوعَدُونَ، اور وہ بھی جس کا تم سے وعدہ کیا گیا، یعنی تمہاری موت بھی آئے گی، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے بھی جاؤ گے، تمہارا حساب کتاب بھی ہوگا، اور پھر جنت اور جہنم بھی، اس کی طرف اشارہ ہے۔ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، بس قسم ہے آسمانوں اور زمین کے رب کی، إِنَّهُ لَحَقٌّ، کہ بے شک یہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور یہ سارے مراحل حق ہیں، ایسے ہی حق ہیں، مثل ما انکم تنطقون، جیسے کہ تمہارا بولنا حق ہے۔ اب ہاں کہ کیا ہم کیا کر رہے ہیں، ہونٹ ہمارے کھلے، اللہ نے گوشت ہی کا لوتھڑا ہے، یہ بھی گوشت ہے، بیچ میں ہڈی ہے، اب اس کو جتنا مرضی ہلائیں آواز نہیں آئے گی، یہ بھی ہمارے جسم کا ایک عضو ہے، ٹکڑا ہے، گوشت ہی ہے، یہ ہلتا ہے تو آواز نکل رہی ہے، اس میں آواز نہیں، اس میں آواز ہے، یہاں نہ رکھنے والا، یہاں آواز رکھنے والا کون ہے؟ فرمایا یہ تمہاری کاریگری نہیں ہے، جیسے تمہاری زبان بولتی ہے، اس سے آواز نکل رہی ہے، دوسرا سن رہا ہے اس کو، جیسے یہ حق ہے، فرمایا ایسے ہی قیامت کا واقع ہونا بھی حق ہے۔ اللہ پاک دین حق کی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔